خیر کثیر ہمارے یہاں معقولات وغیرہ کی روایت میں زیادہ اس کا نام نہیں لیا گیا، زیادہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، تو پھر اس کی تلافی جو ہے وہ عبید اللہ سندھی صاحب نے کی۔ لیکن عبید اللہ سندھی صاحب نے شاہ ولی اللہ کو ایک خاص پرسپیکٹو کا پابند بنا دیا، اور جو ان کے موقف میں علمی گہرائیاں تھیں اور جو ان کے یہاں عرفانی بلندیاں تھیں، وہ عبید اللہ سندھی صاحب نے ان کو پوری طرح استعمال نہیں فرمایا۔ شاہ ولی اللہ میں صوفی، فلسفی، محدث، فقیہ اور سوشالوجسٹ یہ سب اپنی اچھی اچھی حالتوں میں جمع تھے۔ تو خیر کثیر میں بھی یہی ہے کہ شاہ ولی اللہ نے فلسفی اور صوفی کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا ہے، یعنی حکمت ذہنی، حکمت عقلی اور معرفت قلبی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے اور اس میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ خیر کثیر کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ابن سینا اور ابن عربی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ گئے۔ دوسرا یہ کہ شاہ صاحب کا ٹیکسٹ ریڈنگ کا ایک اپنا اصول ہے، اور اس میں بھی وہ ہماری روایت کے بڑے آدمیوں میں سے ہیں کہ کسی ٹیکسٹ کو کیسے سمجھا جائے، اور کسی ٹیکسٹ میں کوئی ٹیکسٹ ایسا ہے کہ اسے سمجھ کے آدمی اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ مطلب انہوں نے بہت زیادہ ٹیکسٹ ریڈنگ کی نئی جہتیں ہمیں بتائی ہیں جو اب جا کے کھلی ہیں، اب لسانیات میں وہ مباحث آئے ہیں۔ تو ان کے لیے لفظ ایک علامت ہے، مطلب جیسے قرآن کا دل متشابہات ہیں نا، عقائد ہیں، تو یہ قرآن کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ اللہ کے علم کا اظہار ہے، اللہ کے علم کا جزوی اظہار ہے۔ تو اس علم کے اظہار ہونے کو میں ریئلائز کر کے پھر جب قرآن کو دیکھوں گا تو میرے لیے جو آخری معنی ہے، جو پرنسپل میننگ اور سگنیفیکنس ہے، وہ اللہ کی ہے۔ یعنی قرآن کا ہر لفظ اللہ کی یا تو معرفت میں اضافہ کرے گا یا اللہ کے قرب کی کیفیت اور پریزنس میں اور احوال میں زور پیدا کرے گا۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جو شاہ صاحب نے پوری طرح خیر کثیر میں بیان کر کے دکھا دیا ہے کہ اللہ کے قول کے معانی صرف ذہنی نہیں ہو سکتے، اللہ کے قول کے ہر معنی اور مراد کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہر طرح سے بائنڈنگ ہے، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے ایبسلیوٹ ہے، اور کیونکہ وہ ہر اعتبار سے حقیقت کا واحد کنٹینر اور کنویئر ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے اس کتاب میں۔